بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطنت عثمانیہ کی 64 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ہم بیان کر رہے تھے کل کہ مصطفیٰ نے سلیم اور محمود دونوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ سلیم تو ختم کر دیا گیا، لیکن محمود کی جان بچ گئی تھی۔ اس کے ایک وفادار غلام نے اسے حمام کے آتش دان میں ایسی ہوشیاری سے چھپا دیا تھا کہ جلاد اس کی تلاش میں آخر وقت تک ناکام رہے، یہاں تک کہ بیر کدار کے سپاہیوں کے محل میں داخل ہونے کے بعد جلادوں کو خود اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور محمود کی تلاش سے مایوس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی روز 4 جمادی الاول 1223 ہجری بمطابق 28 جولائی 1808 میں سلطان مصطفیٰ کی معزولی اور شہزادہ محمود کے تخت نشینی کا اعلان بھی کیا گیا۔ چند دنوں کے بعد مصطفیٰ قتل کر دیا گیا تاکہ پھر کوئی فتنہ برپا نہ ہو۔ محمود کو تخت پر بٹھانے کے بعد مصطفیٰ پاشا بیر کدار نے صدار عظمیٰ کے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیے اور سب سے پہلے ان غداروں کو سزائیں دی جنہوں نے سلیم کو تخت سے اتارنے میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ پاشا اور اس کے ساتھی قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بیر کدار نے ایک نئی فوج یورپ کے فوجی نظام کے مطابق تیار کرنی شروع کی۔ ینیچری نے بظاہر کوئی مخالفت نہیں کی، لیکن حقیقتاً وہ صرف موقع کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ چنانچہ تھوڑی دنوں کے بعد جب بیر کدار نے ان کی وفاداری پر اعتماد کر کے اپنا البانی اور بوسینی فوجوں کو قسطنطنیہ سے رخصت کر دیا اور صرف 4000 سپاہی رکھ چھوڑے تو ینیچری نے انتقام کے لیے تلواریں نکالی اور البانی فوجوں کی روانگی کے دوسرے ہی دن رات کے وقت انہوں نے صدر اعظم کے محل پر حملہ کر کے اس میں آگ لگا دی۔ بیر کدار نے بھاگ کر ایک سنگی برج میں بنا لی اور جو اس وقت بارود خانہ میں وہاں اس نے بڑی جان بازی سے باغیوں کا مقابلہ کیا، لیکن کسی طرح میگزین میں آگ لگ گئی اور بیر کدار جل کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد 2 روز تک ینیچری اور نظام جدید کی فوجوں میں نہایت خون ریز جنگ ہوتی رہی۔ مؤخر الذکر کی مدد کے لیے قاضی پاشا نے، جو ہرقدار کا دوست تھا، وہ آیا میدان میں 8000 سپاہیوں کے ساتھ سکوتری سے آ گیا۔ کپوتان پاشا سعید علی نے بھی قاضی پاشا کا ساتھ دیا اور ایک جنگی جہاز سے ینیچری کے بارکوں پر گولے برسانے شروع کر دیے، لیکن بالآخر توپچیوں کے مل جانے سے، جو شروع میں لڑائی سے بالکل الگ تھے، ینیچری کی قوت بہت بڑھ گئی تھی اور انہوں نے نظامی ان فوجوں کو مار کر بھگا دیا تھا۔ وہ فاتحانہ جوش کے ساتھ سابق سلطان مصطفیٰ کو تخت پر بٹھانے کے لیے محل کی طرف بڑھے، لیکن اس درمیان میں مصطفیٰ قتل کیا جا چکا تھا اور چونکہ محمود کے سوا خاندان عثمانی کا کوئی دوسرا فرد سلطنت کا وارث نہ رہ گیا تھا، اس لیے مجبوراً ان محمود ہی کو اپنا سلطان تسلیم کرنا پڑا۔ تاہم انہوں نے محمود سے اپنے کل مطالبات منظور کرا لیے۔ ایک فرمان کے ذریعے تمام جدید اصلاحات منسوخ کر دی گئیں اور قدیم نظام اپنی تمام برائیوں کے ساتھ اثر نو قائم ہو گیا۔ 3-4 سال تک سلطنت کا انتظام دراصل ینیچری کے ہاتھوں میں ہی رہا۔ صدر اعظم، دوسرے وزراء کا عزل اور نصب بھی انہی کی مرضی پر تھا۔ محمود اپنی بے بسی پر خون کے گھونٹ پی رہا تھا اور انتقام کے لیے صرف وقت کا منتظر تھا۔ روس نے جنگ کا سلسلہ جو ہے 1806 میں شروع ہوا تھا اور اس درمیان میں 2 سال کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ صلح نامہ ٹیلیسٹ جون 1807 میں نپولین اور زار الکسندر کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ روس اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ ختم کر دی جائے اور روسی فوجیں
مولڈویا اور ولیچیا سے ہٹا لی جائے، لیکن جب تک فریقین میں شرائط صلح مستقل طور پر طے نہ ہو جائیں ترک ان صوبوں میں داخل نہ ہوں۔ چنانچہ اگست 1807 میں معاہدہ سلوبوسیا کی روس سے جنگ روک دی گئی اور تقریباً 2 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی، مگر روس نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور اپنی فوجیں مولڈویا اور ولیچیا سے نہیں ہٹائیں، اور برخلاف اس کے کہ الیگزینڈر نے نپولین سے ایک خفیہ معاہدہ کر کے ان صوبوں کو اپنے سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ دولت عالیہ اس وقت فرانس کی حلیف تھی، مگر نپولین نے اسپین کو حاصل کرنے کی غرض سے سلطنت عثمانی کو روس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے میں تعامل نہ کیا۔ اس مسئلہ پر الیگزینڈر اور نپولین میں زبانی گفتگو ہوئی اور صلح نامہ ٹیلسٹ میں ایک خفیہ دفعہ کا اضافہ کیا گیا کہ اگر باب علی فرانس اور روس کی سفارشات کو قبول نہ کرے تو رومیلیا اور قسطنطنیہ کے علاوہ اس کے تمام یورپین صوبوں لے لیے جائیں، اور یہ بھی طے پایا کہ صلح نامہ مذکور کی کھلی ہوئی دفعات میں مولڈویا اور ولیچیا کے تخلیہ سے متعلق جو دفعہ ہے عملاً اس کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد نپولین نے اپنے سفیروں کے ذریعے اور پھر خود الیگزینڈر سے گفتگو کر کے اس کے سامنے سلطنت عثمانی کی تقسیم کی جو تجویزیں پیش کی، وہ تجویزیں زیر بحث تھیں۔ پہلے یہ تھی کہ روس کو مولڈویا اور ولیچیا اور بلغاریہ دے دیا جائے، فرانس البانیا، یونان اور کنیڈیا پر قبضہ کر لے، اور بوسنیا اور سربیا کے صوبے آسٹریلیا کے حوالے کر دیے جائیں۔ اور دوسری تجویز یہ تھی کہ آسٹریلیا کو نہ صرف بوسنیا اور سربیا بلکہ مقدونیہ بھی دے دیا جائے۔ البتہ سالوینیا کا شہر اور بندرگاہ مستثنی کر دی جائے۔ فرانس کو البانیا، یونان اور کنیڈیا کے علاوہ تمام یونانی مجمع الجزائر، قبرص، شام اور مصر بھی دے دیے جائیں۔ روس مولڈویا، ولیچیا، بلغاریہ، تھریس اور ان ایشیائی صوبوں کو جو باسفورس کے قریبی واقع تھے اپنی سلطنت میں شامل کر لی جائے۔ لیکن جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے، قومی راہزنی کی اس عظیم الشان اسکیم میں قسطنطنیہ روس کے حصے میں جا رہا تھا، اور اس پر نپولین کسی طرح بھی راضی نہ ہوا تھا، اور دوسری طرف الیگزینڈر بھی قسطنطنیہ سے دستکش ہونے پر متک تیار رہا تھا، وہ بھی تیار تھا۔ اسی نقطہ پر پہنچ کر یہ ساری اسکیم درم برم ہو گئی تھی، اور لارڈ ایورلڈ سلے اس اسکیم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ نپولین اپنے نئے حلیف ترکوں کو چھوڑ دے اور ان کے سلطنت کے حصے بکھرے کرنے کے لیے ان کے قدیم دشمن سے مل جانے پر راضی تھا، اور تاریخ میں غداری کی اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی۔ ان تجویزوں کی ناکامی کے باوجود مولڈویا اور ولیچیا پر روسی فوجوں کا قبضہ بدستور قائم رہا۔ آسٹریلیا کے لیے یہ صورتحال نہایت تشویشناک تھی۔ اسے روس اور فرانس کی سازش اور ان کی خفیہ منصوبہ کا شبہ ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر انگلستان ہی ایک ایسی طاقت ہے جو دولت عثمانی سے متحد ہو کر فرانس اور روس کے منصوبوں کو ناکام رکھ سکتی تھی، اور اس طرح آسٹریلیا کے سر سے وہ خطرہ دور ہو سکتا ہے جو مولڈویا اور ولیچیا روس کے قبضہ سے قائم تھا۔ اس نے دولت عالیہ اور انگلستان کے درمیان صلح کرانے کی بہت کوشش کی، چنانچہ اس کی وساطت سے جنوری 1809 میں صلح نامہ دردنیال کا تکملہ ہو گیا۔ روس کے رویہ سے ترکوں میں سخت برہمی پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ جب ان کی خواہش کے مطابق باب علی نے جنگ کا اعلان کیا تو سلطنت کے ہر حصے سے بکثیرت رضاکار محاذ پر جانے کے لیے جمع ہونے لگے تھے، لیکن فوج کا نظام اس قدر خراب ہو گیا تھا کہ ان پر جوش رضاکاروں کی خدمت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ سن 1809 میں روسی جنرل بگریشن نے دریائے ڈینوب کو عبور کر کے متحد ترکی قلعوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ دوسرے سال سلٹریریا کے اہم قلعے پر بھی روسیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے روستک پر حملہ کر دیا، لیکن وہاں انہیں شدید نقصان ہوا۔
اور پسپا ہونا پڑا، مگر اس سال انہوں نے صدر اعظم کی فوج کو شکست دے کے روستبک پر دوبارہ حملہ کر دیا تھا۔ اب کی بار وہ کامیاب رہے اور روستبک کے علاوہ سبسٹو اور بعض دوسرے قلعوں پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ سبسٹوا کے بعد انہوں نے شوملہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جو کوہ بلقان کو عبور کرنے کے لیے ضروری تھا، اس لیے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس درمیان میں الیگزینڈر اور نپولین کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ سن 1811 میں الیگزینڈر کو نپولین کی طرف سے اس حد تک خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس نے سلطنت عثمانی کے خلاف روسی فوجوں کے جارحانہ اقتدام کو بالکل روک دیا تھا اور اپنے جنرلوں کو حکم دیا تھا کہ صرف مدافعانہ جنگ جاری رکھیں۔ ترک بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے دریائے ڈانوب کو عبور کر لیا، مگر اپنے افسروں کی نااہلی کی وجہ سے انہیں آخر میں شکست ہوئی۔ ان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور یہ وہ وقت تھا جب الیگزینڈر کو ہر لمحہ نپولین کے حملے کا اندیشہ تھا۔ وہ اپنی تمام قوتیں اس کے مقابلے کے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے فتح یاب ہونے کے باوجود اس نے باب عالی سے صلح کا گفتگو شروع کر دی، مگر چونکہ وہ بسرابیہ کے علاوہ مولڈویا اور ولیچیا کے لینے پر بھی مصر تھا، اور محمود نے یہ مطالبہ سختی سے مسترد کر دیا تھا، اس لیے صلح کی کوشش ابتدا میں ناکام رہی۔ اسی اثنا میں نپولین کے حملہ کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور الیگزینڈر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ترکوں سے صلح کر کے اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ صلح کی گفتگو پھر شروع ہوئی، اور آخر کار 16 جمادی الاول 1227 بمطابق 28 مئی 1812 کو صلح نامہ بخاراسٹ پر دولت عثمانیہ اور روس کے وکلاء کے دستخط ہو گئے تھے۔ اس صلح نامہ کی روح سے دریائے پرت دونوں سلطنتوں کے درمیان حد فاضل قرار دیا گیا، اور ولاچیا کا پورا صوبہ اور مولڈیویا کا بڑا حصہ جو دریائے پرت کے مغرب میں واقع تھا دولت عثمانیہ کو واپس کر دیا گیا۔ بصر آبیہ اور مولڈویا کے ایک جزر پر روس کا قبضہ باقی رہا۔ صلح نامہ کی ایک دفعہ سرویا سے متعلق بھی تھی۔ سلطان نے اہل سرویا کے گزشتہ باغیانہ شورشوں کو معاف کر دیا تھا، اور ملک کے داخلی معاملات کا انتظام انہی کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ خراج کی رقم بھی کم کر دی گئی، اور اس کی وصولی ٹھیکیداروں کے ہاتھ سے نکال کر شاہی خزانہ کے عہدیداروں کے سپرد کر دی گئی تھی۔ سرویا پر سلطان کی فرما روائی باقی رکھی گئی، اور یہ طے پایا کہ بلغارد اور دوسرے قلعوں میں ترکی دستے پھر متعین کر دیے جائیں، لیکن سرویا کا اس فیصلے سے مطمئن نہ ہوا، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے پھر بغاوت شروع کر دی۔ قلعوں پر سروی فوجوں کا قبضہ تھا۔ باب عالی نے معاہدہ کے مطابق ان کی تخلیہ کا مطالبہ کیا۔ اہل سرویا نے اس کے جواب میں حکومت خود اختیاری کی تقویض چاہی۔ ہر فریق اپنے مطالبہ کی تعمیر کو مقدم قرار دینا چاہتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 1813 میں سلطان نے سرویا کے قلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ قرہ جارج نے پھر علم بغاوت بلند کیا، لیکن اب کے بار وہ بہت جلد ہمت ہار گیا اور اپنا تمام زور و جوہر دفن کر کے سرویا سے بھاگ گیا اور آسٹریلیا کی سلطنت میں جا کر پناہ لی۔ ترکوں نے سرویا کے اکثر حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ امید تھی کہ پورے صوبہ پر ان کا تسلط ہو جائے گا، لیکن قرہ جارج کے فرار ہونے کے بعد میولش اور اوبرنیوچ نامی ایک دوسرا قومی سردار سامنے آ گیا، جس نے 1815 میں اہل وطن کو منظم کر کے نہایت بہادری کے ساتھ ترکوں کا مقابلہ کیا تھا، اور چند ہی مہینوں میں ترکی دستوں کو شکست دے کر سرویا کے تمام علاقوں سے بھی نکال دیا تھا۔ صرف قلعوں پر ترکوں کا قبضہ باقی رہ گیا تھا۔ دوسرے سال سلطان نے ایک اور فوج روانہ کی، لیکن یہ سرحدی تک پہنچ کر رک گئی اور صلح کی گفتگو شروع ہو گئی تھی، جس کا سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ واقعہ یہ تھا کہ باب عالی اس وقت زیادہ فوجیں سرویا میں بھیجنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔
نپولین کے فتوحات کا خاتمہ واٹرلو کی شکست اور اس کی گرفتاری پر ہو چکا تھا۔ یورپ کی بڑی بڑی سلطنتیں ویانا میں ایک کانگریس منعقد کر کے یورپ کا نقشہ اثر نو مرتب کر رہے تھے۔ اس کا کانگریس میں دولت عثمانیہ شریک نہیں کی گئی تھی، لیکن سربیا کا ایک وفد جو مدد کی درخواست لے کر گیا تھا باریاب کیا گیا۔ روس، آسٹریا اور پرشیا کے فرمانرواؤں کا اتحاد مقدس باب علی کی تشویش کا باعث تھا، کیونکہ روس کو حملہ کرنے کے لیے صرف بہانے کی ضرورت تھی، اور سربیا کی حمایت دولت عثمانیہ کو نقصان پہنچانے کا ایک اچھا ذریعہ تھی۔ ان حالات میں محمود نے مناسب سمجھا کہ جنگ جاری رکھنے کی بجائے سربیا والوں سے صلح ہی کر لی جائے۔ صلح نامے میں اہل سربیا کو عام معافی دی گئی، محاصر کی وصولی ان کی سپرد کی گئی، 12 سرداروں کا ایک دیوان قائم کر کے ہر سردار کے انتخاب کا حق اس کے ضلع کے باشندوں کو دے دیا گیا۔ ملکی، مذہبی اور عدالتی خود مختاری تسلیم کر لی گئی، اور اہل سربیا کو ہتھیار رکھنے کی اجازت اور اپنا ایک امیر منتخب کرنے کا حق بھی دے دیا گیا۔ سربیا پر سلطان کی فرمانروائی اب بھی قائم رکھی گئی، گویا فرمانروائی، سالانہ اخراج اور بلغراد نیز چند دوسرے قلعوں پر اپنی قبضہ رکھنے تک محدود تھی۔ کراجارج نے ترکوں کی شکست کی خبر سن کر پھر وطن کا رخ کیا۔ 1817 میں وہ خفیہ طور پر سربیا کی سرحد میں داخل ہوا۔ کراجارج کی بات میں کر رہا ہوں، مگر وہاں اب میلوش کی حکومت تھی۔ کراجارج کی واپسی سے میلوش کو تشویش پیدا ہوئی، کیونکہ پہلی جنگ آزادی میں اس کی شجاعت اور جان فروشانہ خدمات نے اہل سربیا کے دلوں پر اس کی محبت اور احترام کی جو نقوش بٹھا دیے تھے، وہ دوسری جنگ میں اس کے فرار ہو جانے کے بعد بھی بالکل ختم نہیں ہوئے تھے۔ میلوش نے اپنی سرداری کو خطر میں دے کر کراجارج کو فریب سے قتل کرا دیا، اور اپنی وفاداری کے ثبوت میں اس کا سر کاٹ کر باب علی میں بھیج دیا۔ اسے اب کسی حریف کا خوف نہ تھا۔ نومبر 1817 میں تمام ضلعوں کے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں نے اسے سربیا کا حکمران پرنس منتخب کر کے ملک کی حکومت اس کے خاندان کے لیے نسل مستقل کر دی۔ شروع میں سلطان نے یہ لقب تسلیم نہیں کیا، لیکن معاہدہ اورانا کے بعد 1830 میں اس نے حکمران کا لقب میلوش اور اس کے جانشینوں کے لیے باضابطہ طور پر منظور کر لیا تھا۔ سربیا کی بغاوت باب علی کے ضعف کی تنہا مثال نہ تھی۔ سلطنت کے ہر حصہ میں مرکزی حکومت کی کمزوری نمایاں تھی، پاشاؤں کی خودسری روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ ایپرس میں علی پاشا والی یا نینا تقریباً خود مختار بن بیٹھا تھا۔ اب وہ یونان، تھرسلی اور جزیرہ نیونین کو اپنی حکومت میں شامل کرنے کا حوصلہ کر رہا تھا۔ اسی طرح وہ دین، عقا اور بغداد کے پاشاؤں نے بھی چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی۔ اس دور میں عرب میں وہابیوں نے تقریباً مکمل آزادی حاصل کر لی تھی اور حرمین شریف میں پر قبضہ کر لیا تھا۔ مصر میں محمد علی پاشا اپنے استقلال کی کوششوں میں مصروف تھا۔ ولچیا، مولڈویا اور یونان کے صوبے بھی بغاوت کے لیے بالکل تیار تھے۔ سلطنت کا کوئی حصہ قابل اطمینان حالت میں نہ تھا، یعنی جن کی شجاعت اور وفاداری پر دولت عثمانیہ کی قوت کا دار و مدار تھا، اور جنہوں نے اول 3 صدیوں میں سلطنت کی حدود اور ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع رقبوں تک پہنچا دیے تھے، اب خود اپنی حکومت کے لیے ایک مستقل اور زبردست خطرہ بن کر رہ گئے تھے۔ روس سے جو لڑائیاں ہوئیں یا سرکش پاشاؤں کے مقابلہ میں جو مہمیں پیش آئیں، ان میں اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا کہ ینیچری میں وہ پہلی سی قوت باقی رہی ہی نہیں ہے۔ جہاں تک فوجی نظم و ضبط کا تعلق تھا، 19ویں صدی کے شروع میں وہ اس سے تقریباً خالی ہو چکے تھے۔ انہوں نے ان فوجی اصلاحات کی قبول کرنے سے جو یورپ میں جاری کی گئی تھی اور جن کی وجہ سے یورپین فوجوں کی برتری کا ثبوت ہر جنگ میں ملتا جاتا تھا، قطعاً انکار کر دیا تھا، اور وہ ہر اصلاح کے مخالف تھے، خواہ فوجی ہو یا ملکی۔
سلطنت کے مختلف حصوں میں شورش برپا رکھنا ان کا مرغوب مشکل تھا۔ دشمن کے مقابلہ میں تو ان کے قدم جمتے ہی نہ تھے، لیکن بغاوت اور سرکشی کے ذریعے اپنی قوت کے مظاہرہ سے وہ کبھی نہ چونکتے۔ سلطان پر دباؤ ڈال کر جس شخص کو چاہتے وزارت کا عہدہ پر معمور کراتے اور جس شخص وزیر سے ناخوش ہوتے اسے معزول کرا کے قتل کر دیتے۔ قسطنطنیہ کے باشندے ان کے خوف سے لرزا رہتے تھے۔ صوبہ میں وہ ہر باغی پاشا کی رشوت قبول کرنے پر تیار ہو جاتے۔ ان کی سرکشی کا تجربہ محمود سے قبل بھی متحد سلاطین کو ہو چکا تھا، اور انہوں نے سلطنت کے امن اور امان کے لیے ینیچری کے استحصال کی ضرورت بہت پہلے محسوس کر لی تھی۔ لیکن یہ کام اتنا مشکل تھا کہ اس کے لیے محمود ہی جیسے صاحب عزم کا ضرورت تھی۔ تاہم اس سے بھی 18 سال تک ان کی شورش انتہائی ضبط و تحمل کے ساتھ برداشت کرنی پڑی۔ یوں تو سلطنت کے ہر حصے میں کمزوری کی علامتیں ظاہر ہو گئی تھی، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر افریقی مقبوضات میں نمایاں تھا۔ جب سے دولت عثمانیہ کے بحری قوت میں سہم شروع ہوا، الجزائر، تیونس اور طرابلس کے صوبے رفتہ رفتہ خود مختار ہوتے ہی چلے گئے، اور 19ویں صدی کے شروع میں انہوں نے قریباً مکمل آزادی حاصل کر لی تھی۔ دولت عثمانیہ سے ان کا تعلق اس حد تک منقطع ہو چکا تھا کہ یورپین حکومتیں ان کے بحری ڈاکوؤں کو جب موقع ملتا گرفتار کر لیتی، اور ان کے اس فعل سے باب علی کو کوئی شکایت نہ ہوتی۔ افریقہ کے عثمانی مقبوضات میں سب سے زیادہ اہم صوبہ مصر کا تھا، لیکن وہاں بھی دولت علیہ کا اقتدار بہت کم رہ گیا تھا۔ عرصہ سے مصر کی اصلی حکومت مملوکے کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ باب علی کی طرف سے جو پاشا وہاں کا والی مقرر کر کے بھیجا جاتا تھا، اس کا کام صرف یہ رہ گیا تھا کہ خراج کی معینہ رقم وصول کر کے پابندی کے ساتھ قسطنطنیہ بھیجتا رہے۔ مملوک اپنے منظم فوجی قوت کے زور سے سارے ملک پر چھائے ہوئے تھے۔ سن 1798 میں نوپولی نے انہیں شکست دے کر مصر پر قبضہ کر لیا تھا، مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد فرانسیسی فوج مصر سے نکل جانے پر مجبور ہوئی، اور 1802 میں صلح نامہ امیان کے روح سے یہ صوبہ دولت علیہ کو واپس کر دیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد بھی مصر پر باب علی کی حکومت صرف نام کے لیے تھی۔ اصلی اقتدار مملوکوں کا تھا، جن کی قوت نپولین کے حملہ سے کمزور تو ضرور ہو گئی تھی، مگر فنا نہیں ہوئی تھی۔ سن 1805 میں سلطان محمد علی کو مصر کا پاشا مقرر کر کے بھیجا۔ محمد علی کے تقرر سے مصر کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا۔ محمد علی 1765 میں کولا نامی ایک قصبہ میں پیدا ہوا تھا، جو مقدونیہ اور تھریس کے سرحد پر واقع تھا۔ اس کا باپ ایک چھوٹا سا زمیندار تھا۔ بچپن ہی میں وہ یتیم ہو گیا۔ اس نے پڑھنا لکھنا کچھ نہ سیکھا۔ وہ اپنے ایک عزیز کے دیوان میں رشتہ میں اس کا چاچا ہوتا تھا ملازم ہو گیا تھا۔ یہ شخص باب علی کی طرف سے کولا کا حاکم تھا۔ ابتدا میں محمد علی نے تمباکو کی تجارت شروع کی، جو مقدونیہ کی بہت زرخیز تجارت تھی، لیکن جب 1798 میں نپولین نے مصر پر حملہ کیا تو باب علی کے حکم سے محمد علی کے چچا نے 300 البانی سپاہیوں کا ایک دستہ مصر روانہ کیا، اور اپنے لڑکے کے علی آغا کے اس دستے کا افسر مقرر کر کے محمد علی کو باعثیت اس کے مشیر کے ساتھ کر دیا۔ اپنی دماغی قابلیت کی وجہ سے محمد علی بہت جلد اس دستے کا حقیقی افسر بن گیا۔ گو بظاہر فوج کی کمان علی آغا کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد چند مارکوں میں جو فرانسیسی فوج سے مصر میں پیش آئے، محمد علی نے اپنی قابلیت کی جو جوہر دکھائے، جس کے صلہ میں کپودان پاشا نے ترکی فوج کا سپہ سالار بھی تھا۔ 1801 میں اسے ترقی دے کر مصر کے نئے والی خسرو پاشا سے نہایت پرزور الفاظ میں اس کی سفارش کی۔ محمد علی ذہانت اور قابلیت میں خسرو پاشا سے بڑا ہوا تھا، چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں اس نے باب علی پر اپنی قابلیت کا سکہ کچھ ایسا بٹھایا اور ایسی تدبیر کی کہ 1805 میں خسرو پاشا واپس بلا لیا گیا، اور اس کی جگہ خود محمد علی مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ 1807 میں اس نے ایک انگریزی فوج جو اسکندریہ پر قابض ہو گئی تھی شکست دے کر بھگا دیا، اور اس کے بعد اس کا اقتدار
بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ وہ 35 سال کی عمر میں وہ مصر کا سب سے زیادہ طاقتور آدمی بن گیا، اور یہ دیکھا مملوکوں نے اس کی مخالفت شروع کی۔ محمد علی ان کی قوت سے مرعوب نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں گے مصر پر پوری طرح تسلط قائم نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے حملے کر کے انہیں کئی بار شکست دی اور ان کی قوت کو بہت کچھ نقصان پہنچایا، لیکن مملوکوں کا زور اب بھی کسی قدر باقی نہ تھا۔ اب محمد علی نے فریب سے کام لینا شروع کیا اور 5 صفر 1226 یکم مارچ 1811 کو ان کے تقریباً 500 بڑے بڑے سرداروں کو کیرا کے قلعے میں مدعو کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ فریقین باہم صلح کر کے وہابیوں کے استحصال کے لیے متحد ہو طور پر ایک مہم حجاز کو روانہ کریں۔ مملوک اس فریب میں آ گئے اور ان کے تمام سردار صلح کی گفتگو اور حجاز کی مہم پر غور کرنے کے لیے محمد علی کی پرتکلف دعوت میں شریک ہوئے۔ کھانے کے بعد محمد علی نے قلعہ کے دروازے بند کروا دیے اور پھر اپنے البانی سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے تمام مملوک سرداروں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ صرف ایک سردار اس قتل عام سے بچ کر نکل گیا، وہ قلعہ کی 30 فٹ بلند دیوار سے گھوڑا کو کدا کر بھاگ گیا تھا، باقی سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تمام ملک میں مملوک کا قتل عام شروع ہو گیا تھا اور ان کی پوری آبادی تقریباً نیست و نبود ہو گئی تھی۔ محمد علی اب پورے مصر کا مالک تھا۔ ملک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے توسن پاشا کی سرگردگی میں وہابیوں کے خلاف حجاز کو فوجیں روانہ کی۔ توسن پاشا نے وہابیوں کو شکست دے کر مدینہ منورہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لیا تھا، مگر مکہ معظمہ پر ابھی بھی انہی کا تسلط تھا اور انہوں نے توسن پاشا کو طائف میں مسور کر لیا۔ یہ معلوم کر کے محمد علی پاشا خود مصر سے روانہ ہوا اور شعبان 1228 ہجری اگست 1812 میں مکہ معظمہ پہنچ کر شریف غالب کو گرفتار کر لیا اور اسے مصر بھیج دیا اور اس کی جگہ یحییٰ بن سرور کو شریف مکہ مقرر کیا۔ مکہ معظمہ کے قبضہ سے نکل جانے کے بعد سے وہابیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ 19 ربیع الاخر 1229 ہجری 17 اپریل 1814 کو ان کے امیر سعود کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حجاز میں امن و امان ہو گیا اور لوگ بکثرت فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ محمد علی پاشا بھی حج سے فارغ ہو کر 15 رجب 1230 ہجری کو مصر پہنچ گیا تھا۔ اب امیر سعود کے انتقال کے بعد اس کے فرزند اور جانشین عبداللہ بن سعود نے توسن پاشا سے صلح کی، گفتگو کی اور اپنے پایا تخت شہر وریہ کو اس کے حوالہ کر دینا منظور کر لیا۔ لیکن جب توسن پاشا نے اس کی اطلاع محمد علی کو دی تو اس نے مصر سے جواب بھیجا کہ ابن سعود کا قسطنطنیہ جانا صلح کا ایک لازمی شرط ہے اور اگر وہ اسے منظور نہ کرے گا تو ایک تازہ فوج اس کے مقابلے میں روانہ کی جائے گی، اور اسی اثنا میں یہ سن کر مصری فوج محمد علی پاشا سے باغی ہوگی۔ توسن پاشا حجاز سے روانہ ہو گیا اور ذکا 1230 ہجری نومبر 1819 میں کیرا پہنچ گیا۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔